سلاسل یہ بھی ایک توہین ہے. جان محفل کو اگر ہم رونق محفل کہیں، ایک تو کشتی ڈبو دی نا خدا نے اور پھر ایک تو کشتی ڈبو دی نا خدا نے اور پھر اس پہ اترا ہے کہ ہم گرداب کو ساحل کہیں. جناب صاحب ایوان باشعور میں پیش کردہ قرارداد قلم کی طاقت تلوار سے زیادہ ہے. جی ہاں جناب صدر، قلم کی طاقت تلوار سے زیادہ ہے. علم کے فروغ اور حصول تعلیم میں قلم کو خشت اول کی حیثیت حاصل ہے. انسان صدیوں سے اس زمین پر بس رہا ہے. انسان کے اس دنیا میں آتے ہی انسان کے دل میں بے شمار خواہشات پیدا ہوئی. ہزاروں خواہشوں نے دم توڑا. انہی خواہشات میں سے ایک خواہش یہ بھی تھی کہ جب انسان نے پرندوں کو فضاؤں میں اڑتے دیکھا تو اس کے دل میں خواہش ستائی کہ کاش کہ میں بھی پرندوں کی طرح میں پرواز ہو جاؤں. تو پھر کسی تلوار نے، کسی ٹینک یا توپ نے اس کو ممکن نہیں بنایا، بلکہ 65 سالہ بوڑھا علامہ ابن فرناس 40 سال تک لائبریریوں کی گد جانتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچتا ہے اور لوگوں کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرتے ہوئے 863 ہجری میں مسجد کے مینار سے کامیاب پرواز بھرتا ہے. جناب صدر، آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دورہ ہے. آج ایجادات اور اختراعات کا دور چل رہا ہے. آج بیلٹ کو دیکھا جائے، اگر آج گولہ و بارود برساتی مشین گنیں دیکھی جائیں، آج ٹینک اور توپ کو دیکھا جائے، اگر آج سائنسی اختراعات کو دیکھا جائے اور تلوار کی جدید صورت شہاب رات غوری اور ہدف کی صورت میں موجود ہے. اگر میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تلوار کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ ایوبی نے تلوار گھمائی اور ٹینک وجود میں آ گیا، یا غوری نے تلوار گھمائی اور توپ وجود میں آ گئی، یا پھر تمہاری تلوار میں اتنی ہی طاقت تھی کہ تم اسے سنبھال کے نیاب میں رکھتے رہے اور رات کی تاریکی میں چھپا کر کے فضا میں تحلیل ہو گئی اور وہاں جا کر کے F-16 اور F-17 ٹھنڈ ہتھیاروں کی صورت میں گھومنے اور پھرنے لگی، وہ فضاؤں کا احاطہ کرنے لگی. نہیں جناب صدر، نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ حقائق اس چیز کے متقاضی ہے، عقل اس چیز کے متقاضی ہے، حقائق اس کے برعکس ہے. یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ کوئی بہترین دماغ، کوئی اعلیٰ دماغ کسی بہترین قلمکار کے پاس گیا، وہاں اس نے زانوئے قلم طے کیے. اس قلمکار نے اس کو طریقے سکھلائے، اس کو علم سکھلایا، اس کے ذہن میں خاکہ بنا، اس نے اس خاکے کو صفحہ خرطاس کی زینت بنایا، پھر منصوبے بنے اور ان پر یہ ایجادات اور اختراعات ہوئے. جناب والا، یہ دنیا میں سیارے ہیں، زمین کے اندر کیا کچھ موجود ہے، سمندروں میں کون کون سے خزانے چھپے ہوئے ہیں، مجھے بتائیے کون سی تلوار لگا کر کے تمہیں پتا چلا، یہ غلط ہی کے ذریعے پتا چلا ایک سیارے سے دوسرے سیارے تک کتنا فاصلہ ہے. ہمیں پاکستان کو دیکھ لیجئے، قائد اعظم محمد علی جناح نے انگریزوں پر کتنے ٹینک چلائے تھے. غلط ہی طاقت تھی کہ پاکستان معرض وجود میں آیا. 20ویں صدی میں دیکھ لیجئے، جب دنیا، جب لوگ، جب معاشرہ نظام الہی اور حکومت الہیہ سے ناآشنا ہو رہا تھا، تو پھر خالق کائنات نے کوئی لشکر نہیں بھیجا، کوئی ابابیل نہیں بھیجے، محمد بن قاسم نہیں اٹھا، کوئی غوری نہیں آیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے میرے مرشد، میرے سید امام العصر ابو العلا مودودی علیہ الرحمہ کو قلم کی طاقت دے کر کے بھیجا. اور مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے خطبات لکھی، دینیات لکھی، پردہ لکھی، بے شمار کتب لکھی اور ذخیرہ چھوڑ کے گئے، تفسیر لکھی، تفہیم القرآن کی. آج میں سید مولانا مودودی علیہ الرحمہ کو قلبی خدمات کے نتیجے میں سلام عقیدت، سلام محبت اور انہیں سلیوٹ پیش کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے تفہیم کے اوراق پہ محسوس کیا، میں نے تفہیم کے اوراق پہ محسوس کیا، سیلاب معانی تیری تفسیر میں ہے. تم نے جو کچھ بھی لکھا، ٹھیک لکھا، خوب لکھا، کاٹ ایسی نہ کسی خنجر میں نہ شمشیر میں ہے. جناب والا، اگر یہ اب بھی نہیں مانتے تو پھر آئیے تاریخ کی انگلی پکڑیے اور پھر 1400 سال پیچھے چلیے، وہ منظر یاد کیجئے کہ جب ایک زر برق لباس میں ملبوس عورت کو دریا میں ڈالا جا رہا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کوئی لشکر نہیں بھیجا اس کے لیے، کوئی سپاہ نہیں بھیجی، بلکہ قلم کے ذریعے خط تحریر کیا اور عمرو بن عاص کو فرمایا کہ یہ خط دریا میں ڈال دیا جائے، اس نے چلنا ہوگا تو چلے گا، اگر نہیں چلتا تو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان دلائل و براہین سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ قلم کی طاقت تلوار سے زیادہ ہے۔ والسلام۔